السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان چاند ستاروں سے کیا پوچھوں، ان چاند ستاروں سے کیا پوچھوں، کب دن میرے پھرتے ہیں، یہ تو بیچارے خود ہیں بھکاری، ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں۔ یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو، یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو، میں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتے۔ ہاتھ کی لکیروں پہ، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ بدو ملی کے زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننے مننے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، ملک عزیز کو جتنی اتفاق و اتحاد کی ضرورت آج ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ پوری دنیا جس نظر سے میری اور آپ کی اس کلمے والی سرزمین کو دیکھ رہی ہے، ایسے ماحول اور حالات میں ملک کے ایک ایک بچے، عورت اور مرد، ایک ایک فرد کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اتفاق کو، اتحاد کو اور آپس کی دینی اخوت کو سمجھے بھی اور دنیا کو سمجھائے بھی۔ اس حوالے سے آج ارباب انتظامیہ نے جو عنوان میرے ذمے لگایا کہ دعوت دعوت سبھی کریں گے، اتفاق اور اتحاد کی گفتگو بڑی مزین، بڑی مزخرف ہو سکتی ہے، فصاحت اور بلاغت میں الفاظ کو بڑا سجایا جا سکتا ہے، لیکن کلمے کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، شعائر کی بنیاد پر، رب کے احکام کی بنیاد کے اوپر اکٹھا ہونا، یہ ہمارا ایک بدیہی فرض بھی ہے، بنیادی ذمہ داری بھی ہے۔ اس حوالے سے آج ہمارا یہ چند لمحوں کا بیٹھنا اور یہ نشست، ہماری یہ ملاقات، یہ بیٹھک اس عنوان کے تحت ہے کہ زبان تیری ہے عقیدہ میرا ہے۔ حضرات آئیے، جس نے بھی اس کائنات میں نیلی چھت کے نیچے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، میرا یہ پیغام اپنے اس بھائی کے لیے ہے، اس بہن کے لیے ہے کہ کچھ چیزیں میرے گھر میں اور آپ کے گھر میں، کچھ چیزیں میرے ماحول میں اور آپ کے ماحول میں، کچھ امور میری گلی اور آپ کی گلی میں، کچھ معاملات میرے محلے اور آپ کے محلے میں، میری سرزمین اور آپ کی سرزمین میں کامن بھی ہیں، برابر بھی ہیں، ایک جیسی ہیں۔ آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، تسلیم آپ کو بھی ہے، مجھے بھی وہ گوارا اور قبول ہے، ایمان آپ کا بھی ہے، یقین میرا بھی ہے، آپ کی زبان پہ بھی ہے، میری زبان پہ بھی ہے، آپ کے دل میں بھی ہے، موجود میرے دل میں بھی ہے۔ جب وہ چیزیں کامن ہیں
چیزیں متفق ہیں، چیزیں متحد ہیں اور ان کے اوپر ہمارا ایک کا بھی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ان کو اپنا کر کے اتفاق و اتحاد کو اس دنیا کے اندر قائم نہیں کر سکتے، دکھا نہیں سکتے؟ دوستو، بدو ملی کی سرزمین میں کوئی مسجد ایسی نہیں کہ جس مسجد کے اندر سے اذان بلند ہوتی ہو اور وہ مسجد کے بھائی مؤذن بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، جب پہلا جملہ بلند کرتا ہے الحمدللہ، مسجد میرے بھائی کی ہوتی ہے، مائک میرے دوست کا خریدا ہوا ہوتا ہے اور ادارہ اس کا اپنا ہوتا ہے، انسٹیٹیوٹ اس کا ذاتی ہوتا ہے، اذان دینے والا میرا بھائی وہ میرے سے شاید بڑا دور ہوتا ہے، گلی بھی میرے بھائی کی ہوتی ہے، اس گلی میں رہنے والے احباب بھی میرے ہوتے ہیں اور ان کے اندر رشتہ دار اور عزیز و اقارب بھی انہی کے، لیکن جب وہ پہلا بول بولتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ وہ اتفاق والا، اتحاد والا، وہ کلمے والا، وہ توحید والا، ہماری اساس والا، ہماری بنیاد والا، امت مسلمہ والا، واعتصموا بحبل اللہ والا، جمیعا والا، ولا تفرقوا والا عقیدہ الحمدللہ میرا ہوتا ہے، جب اس کے جملے یہ ہوتے ہیں، لب ہلتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر کسی مسجد سے یہ آوازہ بلند نہیں ہوتا، میرے بھائی کو تا حد نظر پنڈال میں اجازت ہے انگلی فضا میں لہرائے، ہاتھ کھڑا کرے اور بولے کہ یہ بول میری اذان میں، میری مسجد میں میرے مؤذن نہیں بولتے۔ اگر آپ کے ایریا میں، آپ کے شہر محلہ میں، آپ کی گلی میں اور آپ ہی کی مسجد کے اندر آپ ہی کا مؤذن، آپ ہی کا پڑھایا اور سکھایا ہوا یہ بول بولے اور اندر جو بول رہا ہو وہ عقیدہ میرا ہو، اتفاق والا ہو، اتحاد والا ہو، بنیادی دعوت ہو، اس کے بغیر چارہ نہ ہو، تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ مسلک اہل حدیث کی صداقت کچھ ایسی ہے کہ عربی میں جب بھی کوئی بولے گا، دین عربی میں، اسلام عربی میں، شریعت عربی میں، اللہ نے اس کو اتارا وہی عربی میں، کتاب اللہ عربی میں، احادیث عربی میں، جب عربی بولے گا انشاءاللہ العزیز میرے عقیدے کو تسلیم کیے بغیر چارہ ہی نہیں، کہنا پڑے گا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بدو ملی کے لوگوں، سارے رشتے چھوٹے ہیں، سب سے بڑا اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ اللہ کا ہے۔ فرق کیا ہے؟ میرا بھائی دعوت دیتا ہے، عربی میں اللہ اکبر بولتا ہے، تسبیح پھیرتا ہے، انگلیوں پہ گنتا ہے اور بدستور بولتا جاتا ہے، لیکن پنجابی میں، اردو میں، مقامی زبان میں، اپنے لب و لہجے میں اس کو گلی میں، محلے میں، بازار میں، برسرے چوک، برسرے ممبر شاید یہ نہیں بول سکتا کہ باقی سب رشتے چھوٹے ہیں، سب سے بڑا رشتہ اللہ کا ہے۔ اگر کسی جگہ لفظوں میں جھول نظر آئے، تول میں کمی بیشی نظر آئے، حق بنتا ہے آپ مجھے کہیں، لیکن اگر سب مساجد، سب مدارس، سب ادارے، سارے مسالک کلمہ پڑھنے والے ایک ہی بول بولیں، بول اتفاق والا، بول اتحاد والا، اور پیغام یہ ہے کہ لوگوں اللہ اکبر، ساری دنیا کے رشتے چھوٹے، سب سے بلند رشتہ اللہ کا ہے، تو پھر الحمدللہ تسلیم کرو کہ اہل حدیث کی دعوت عربی میں بھی وہی ہے، پنجابی میں بھی وہی ہے، اردو میں بھی وہی ہے۔ بات آگے بڑھتی ہے اور وہ بات ان چار جملوں کی تاکید کے ساتھ، اللہ اکبر کا بول تاکید کے بعد جب 4 بار دنیا مانتی ہے، 7 بر اعظموں میں، 210 ممالک میں، ہر ملک کے کئی صوبوں میں،
ہر صوبے کے ہر شہر میں، ہر شہر کے ہر محلے میں، ہر محلے کی تقریباً ہر گلی میں اگر پرچار یہی ہے کہ جب باقی رشتے بلائیں مد مقابل رب بلائے تو آپ کو رب کی بات ماننی ہوگی، کیونکہ ماں باپ کا، اپنے استاذ کا، اپنے خطیب اور دائی کا، مبلغ کا، اپنے پرچار کرنے والے کا، اپنے پریچر کا، دنیا کی کسی شخصیت کا، کسی بھی ولی بزرگ کا ہم احترام اور ادب کریں گے، لیکن جہاں بات رب کی آ جائے، بلاوا رب کا آ جائے، حکم رب کا آ جائے، شریعت رب کی آ جائے، باقی سب ایک طرف اللہ کی آواز پہ لبیک کہا جائے گا۔ لوگوں سے ہمیشہ وفا کی توقع مت رکھنا، جو رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ اگر اس نقطے کو نہ سمجھا، اللہ کو سب سے بڑا نہ جانا، اللہ کی آواز پہ لبیک نہ کہی، تو ایک وقت آئے گا باپ بلائے گا، بیٹا بات نہیں سنے گا، ماں بلائے گی، بیٹی لبیک نہیں بولے گی، استاذ بلائے گا، شاگرد کان نہیں دھرے گا، چودھری بلائے گا، عوام خیال نہیں کرے گی۔ اگر اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، اہل حدیث کی دعوت ہے کہ لوگوں، یہ کلمے کی بنیاد پہ اٹھنے والی دعوت، یہ اذان کی دعوت، سب کی سانجھی دعوت، سب کا سانجھا پیغام، زبان آپ کی ہے، الحمدللہ عقیدہ میرا ہے۔ اگلے بول مؤذن نے بولے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ دوستو، میں نے کسی بھی گلی میں جا کے میرے مولانا نے، میرے مولوی نے، میرے کسی خطیب نے، میرے کسی قاری نے گھر میں جا کے کسی کو اذان نہیں سکھائی۔ عموماً روٹین یہ ہوتی ہے، اپنے والد سے اذان سیکھی جاتی ہے، یا دادا جی سکھا دیتے ہیں، نانا ابو سکھا دیتے ہیں، یا گھر میں والدہ محترمہ سکھا دیتی ہیں، کسی نے پھوپھی سے سیکھی ہوتی ہے، کسی نے اپنی مسجد کے قاری خطیب اور دائی سے سیکھی ہوتی ہے، یا اپنے مدرس سے سیکھی ہوتی ہے۔ یہ کوئی سازش نہیں ہے کہ پوری دنیا میں آج بھی عقیدہ وہی ہے جو 14 صدیاں پہلے مکے کی سرزمین میں تھا، وہی عقیدہ جو مدینے میں محبوب نے سر بلند کیا تھا، وہی صدا، وہی منادی، وہی آذان، وہی صلاح، وہی جملے، وہی آواز، وہی انداز، وہی طریقہ، وہی لفظ، وہی حرف، وہی زبریں، وہی زیریں، وہی شدیں، وہی مدیں تبدیل نہیں ہوئی ہیں۔ آج بھی بدو ملی کا ایک ایک مسجد کا ایک ایک مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ لوگوں، مسجد کے باہر پھٹی کو نہ دیکھو، لکھی ہوئی تحریر کو نہ دیکھو، باہر لکھے ہوئے مسلک کو نہ دیکھو، اذان دینے والے کی عقیدے کو نہیں دیکھو، میرے جو ہے اوپر بولے جانے والے جملوں کو نہیں دیکھو، میرے نام میری کنیت کو نہیں دیکھو۔ آپ دکان کو چھوڑنے لگے، مکان چھوڑنے لگے، کاروبار چھوڑنے لگے، اپنے کھیتوں کھلیان سے نکلنے لگے، اپنے دفتر دکان سے آنے لگے، مسجد میں آنے سے پہلے میرا عقیدہ سن لو، میں وہ عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں، آنا ہے تو آؤ۔ وہ اٹھ کے آئے، کون آئے؟ میں گواہی دیتا ہوں، میں بولتا ہوں، میں زمانے کو گواہ کہتا ہوں۔ اشہدو مائک تو بھی گواہ بن، اشہدو تارو تم بھی گواہ بن جاؤ، اشہدو مسجد کے میناروں تم بھی گواہ بن جاؤ، اشہدو دیواروں تم بھی گواہ بن جاؤ، اشہدو فضا بھی گواہ بنے، اشہدو زمین بھی گواہ بنے، اشہدو یہ بدو ملی کے اوپر نیلی چھت آسمان بھی گواہ بنے، اللہ الرحمن تو بھی گواہ بن، یہاں کے رہنے والا انسان تو بھی گواہ بن۔ اشہدو میرا عقیدہ یہ ہے اللہ الہ الا اللہ، میرا سر رب کے در کے علاوہ کہیں اور جھکے گا نہیں۔ سوچ، زبان کس کی، مسجد کس کی، مائک کس کا، مینارے کس کے، اسپیکر کس کے، لیکن اندر جو عقیدہ بولا جا رہا ہے عربی کے اندر وہ کس کا ہے؟ میری دعوت ہے جو تو عربی میں کہتا ہے، کسی دن بدو ملی کے کسی چوک میں آ کر کے اللہ کے گھر سے باہر اردو اور پنجابی میں یہی بول تو بول دے کہ ہاں ہاں ہم رب کے علاوہ ہم در در پہ جھکاتے نہیں سر اپنا،
اپنے تو سجدوں کا ہے ایک ہی مقام بچپن سے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کی عربی میں بولوں کی وضاحت کبھی پنجابی میں کر دے، انشاءاللہ دنیا سمجھ جائے گی کہ تو اندر سے عقیدتاً اہل الحدیث ہے، اگرچہ باہر سے جو کچھ مرضی لکھتا پڑے، بینرز اور فلیکس پہ جو مرضی تشہیر کرے، لیکن عربی میں مسجد میں اللہ کے گھر میں تو بھی تسلیم کرتا ہے کہ رب کے در کے علاوہ سر کو کہیں جھکایا نہیں جائے گا۔ دو بار یہ بول بول کے مؤذن عجیب اعلان کرتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کس نے سکھایا؟ کیا مانا تھا؟ بدو ملی کے لوگوں، میرے محلے کے واسیوں، میری گلی کے رہنے والوں، میرے مسجد کے قرب و جوار کے لوگوں، میری یہ گواہی بھی نوٹ کرو، میں شہادت دیتا ہوں، حلفیہ بیان دیتا ہوں، ایک ہی نام ایسا ہے کہ جن کی طریقت چلے گی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، شریعت اللہ کی چلے گی، اشہد ان محمد الرسول اللہ، طریقت محمد الرسول اللہ کی چلے گی۔ آج ہم نے بدو ملی میں لوگوں کو کیا دعوت دی؟ شریعت اللہ کی لو، نظام اللہ کا لو، طریقہ پیغام کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کا لیجئے۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھا پیغام، سب سے اچھی بات، سب سے اچھی حدیث وہ اللہ کی رب کا کلام ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے سارے انداز ایک طرف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ایک طرف، سب سے زیادہ حسن ہے تو اس میں، قدوہ ہے تو اس میں، اسوہ ہے تو اس میں، حسن ہے تو اس میں، جمال ہے تو اس میں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اذان کے تیسرے بول میں بھی زبان تیری رہی، عقیدہ میرا رہا۔ وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل۔ کبھی اذان کے اوپر تنہائی میں غور تو کر، میں بولتا کیا ہوں۔ وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے۔ اس کے بعد پورے ملک میں ایک ہی اذان کا ایک ہی جملہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سنیے کیسا جملہ ہے، حی علی الصلاۃ۔ میں نے کسی بھی جگہ اس جملے کا فرق نہیں دیکھا۔ 210 ملکوں میں گونجنے والی اذان کو اللہ رب العزت نے سننے کی طاقت، ہمت اور توفیق دی، کانوں کی سماعت، غور کیا، دل نے، دماغ نے غور و فکر کیا، لیکن 14 صدیاں پہلے بھی جو دین تھا وہ بدلا نہیں، جو عقیدہ تھا وہ بدلا نہیں۔ الحمدللہ عقیدہ کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ۔ توجہ ہوگی؟ حیا کا معنی تشریف لائیے، آئیے، اٹھیے، چلیے۔ علی الصلاۃ، یہاں مدارس میں عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے، نحو صرف کی تعلیم دی جاتی ہے، لینگویج کے اوپر توجہ، اور طلبہ کو بنیادی بدیہی امور پڑھائے جاتے ہیں، الف لام کی اقسام بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ کبھی پوچھنا کہ الصلاۃ کے اوپر یہ الف لام کیوں لگا ہے؟ اگر اتفاق ہوتا کہ مسجد کوئی بھی ہو، سوچ کوئی بھی ہو، عقیدہ کوئی بھی ہو، بس آ جائیے، اختلاف نہ کیجئے، مسجد میں وضو کیجئے، جیسے من میں آئے نماز پڑھیے، کوئی بھی ہو باندھ لیجئے، چھوڑ دیجئے، بول لیجئے، نہ بولیے، آمین کہیے یا نہ کہیے۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، ہر مسجد کے اندر اذان ایک ہی دعوت دیتی ہے، حیا علی الصلاۃ، الف لام معہود ذہنی کا، کہ لوگوں آؤ اس نماز کی طرف جس نماز کی طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جناب عبداللہ ابن ام مکتوم بلاتے تھے، آؤ اس نماز کی طرف جس کی طرف جناب بلال دعوت دیتے تھے، آؤ اس نماز کی طرف جس کی طرف جناب ابو محذورہ بلاتے تھے، آؤ اس نماز کی طرف حیا علی الصلاۃ، وہ خاص نماز جسے محبوب امامت کر کے پڑھاتے تھے، حیا علی الصلاۃ، آؤ اس نماز کی طرف جو نماز مدینے کی تھی، حیا علی الصلاۃ،
آؤ اس نماز کی طرف جس نماز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، حیا علی الصلاۃ، آؤ اس خاص نماز کی ادائیگی کی طرف کہ جس کو آقا نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، بلایا تو جائے خاص کی طرف، خاص طریقے کی طرف، خاص ادائیگی کی طرف، خاص قیام کی طرف، خاص رکوع کی طرف، خاص سجود کی طرف، خاص جو ہے وہ سجدوں کی طرف، لیکن جب آ گئے تو پھر مرضی ہے یوں کر لو یا یوں کر لو، نہیں ویسے کرو حیا علی الصلاۃ جیسے 14 صدیاں پہلے مدینے میں مدنی سرکار نے کیا تھا۔ ہے کوئی اختلاف؟ میری دعوت کو سن، جملے تیرے ہیں، زبان تیری ہے، عقیدہ میرا ہے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ بلایا تو خاص نماز، بلایا تو مدنی نماز، بلایا تو مدینے والی نماز، بلایا تو آقا کی نماز، بلایا تو محبوب کی نماز، بلایا کہ آؤ پڑھیں وہ نماز کہ جو مدینے میں محبوب با جماعت کرواتے تھے۔ جب لوگ آ گئے، مسجد بھر گئی، صفوں میں قطاریں بن گئی، تو پھر اپنی مرضی کی نماز نہیں، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اس کے بعد آواز آئی حیا علی الفلاح، دعوت کامیابی کی، دعوت کامرانی کی، دعوت فلاح و بہبود کی، دعوت عظمت و رفعت کی، دعوت کامرانیوں کی۔ کیا دعوت ہے؟ کون سی کامیابی ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں ہی کامیابی ہے۔ کامیابی لینا چاہتے ہو تسلیم کر لو رشتہ رب کا سب سے بڑا، کامیابی چاہتے ہو تسلیم کر لو شریعت اللہ کی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کامیابی چاہتے ہو تسلیم کر لو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہ طریقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ کامیابی چاہتے ہو نماز ویسی پڑھو جیسے محبوب نے پڑھی ہے، حیا علی الصلاۃ، مرضیوں کی نمازوں میں کامیابیاں نہیں۔ حضرات زبان تیری، عقیدہ میرا۔ اس کے بعد آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسجد کے مولانا بہت بڑے لیکن اللہ سے بڑے نہیں، ان کی زبان میں تاثیر بڑی لیکن رب کی کلام سے بڑی نہیں۔ ہاں اللہ اکبر، یہ خطیب دائی امام بڑے، ان کا جبہ اور کبہ بڑا، ان کی دستار فضیلت بڑی، ان کی جو ہے مزار بڑی۔ ہاں مانتا ہوں سرکار بھی بڑی، دستار بھی بڑی، ہاں بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن اللہ اکبر سب سے بڑا رشتہ، اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام، اللہ کا نظام، اللہ کا۔ میں بڑوں کو بڑا مانوں گا لیکن اللہ کے حکم کے سامنے کسی کو بڑا نہیں مانوں گا۔ کس نے کہا؟ تیری مسجد، تیرے ادارے، تیرے داعی، تیرے خطیب، تیرے مؤذن نے۔ عقیدہ میرا نکلا اور آخر میں پھر بولا لا الہ الا اللہ۔ خلاصہ کلام نکال دیں، اذان کا خلاصہ نکالیں، نچوڑ نکال لیں، فیصلہ کر لیں، حتمی رائے دے دیں۔ لا الہ الا اللہ، سر صرف اللہ کا، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے، سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے۔ اپنے در چھوڑ کے آؤ، رب کے در پہ آؤ، سر یہیں پہ جھکاؤ، کہیں اور لے کے نہ جاؤ، کیونکہ بنایا جس نے ہے جھکایا اسی کے سامنے جائے گا۔ یہی میرا عقیدہ ہے۔ حضرات اذان بولی، اذان کے بعد اقامت میں بھی بے شک اوپر کے سپیکروں میں نہیں لیکن اندر تو آواز آئی۔ میں نے جا کے تیری مسجد میں یہ باتیں سنی، وہاں آہستہ آواز میں بھی یہی جملے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عقیدہ میرا نکلا اشہد اللہ الہ الا اللہ، عقیدہ میرا نکلا، زبان تیری نکلی اشہد ان محمد الرسول اللہ، زبان تیری بول رہی تھی، عقیدہ میرا تول رہی تھی، حیا علی الصلاۃ کہہ رہی تھی کہ نہیں میں کچھ غلط تو نہیں بول رہا؟ اذانیں ایسے ہی ہوتی ہیں نا، اگر کہیں اور ہے تو بول دیجئے۔ پھر قد قامت الصلاۃ، وہ نماز کھڑی ہو گئی، وہ اقامت ہو چکی، لوگ تیار ہو چکے، قبلہ رخ ہو چکے، کس نماز کے لیے؟ الصلاۃ، وہ مدنی نماز۔
وہ مدنی سرکار کی نماز، وہ محبوب کائنات کی نماز۔ اگر یہ حقیقت ہے تو پھر آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا چیک کر لیں۔ ماں باپ نے نماز سکھائی، میں نے کسی بھی فرد کو جا کے اس کے گھر میں نماز نہیں پڑھائی۔ نماز کا سبق بچہ باپ سے سیکھتا ہے، اماں سے سیکھتا ہے، دادی سے سیکھتا ہے، دادا ابو سے سیکھتا ہے، ننیال ددیال سے پڑھتا ہے، خالائیں سکھاتی ہیں یا پھوپھیاں سکھا دیتی ہیں، چچا یا تایا پڑھا دیتے ہیں، یا مسجد کے قاری اور خطیب، یہ سارے رشتہ دار تیرے۔ تو کہتا ہے میرا کچھ نہیں، میں مان لیتا ہوں میرا کچھ نہیں، لیکن دیکھ تو صحیح تیری زبان پہ نماز میں بھی عقیدہ میرا نکلے گا۔ آج دنیا کہتی ہے اپنے مسلک کی صداقت کیا ہے تمہاری؟ ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، ہم کتابیں نہ کھولیں، کتاب اللہ نہ کھولیں، آیات کو نہ پڑھیں، دنیا کو کوئی حدیث نہ بھی سنائیں۔ جو تیری زبان پہ باتیں چل رہی ہیں نا، تیرے سبق جو ماں باپ نے پڑھائے ہیں، انہی سے میرے عقیدے کا الحمدللہ پرچار ہو رہا ہے۔ سب نے ثنا پڑھی تھی کہ نہیں؟ ثنا سے پہلے امام بھی بولا، مقتدی بھی بولے، کیا بولے؟ اللہ، کیا بولے؟ اللہ اکبر۔ کیا مانا تھا؟ اللہ پوچھتے ہیں اذان میں تو تو نے رشتہ بڑا دکھایا، اقامت میں بھی مجھے بڑا مانا، اب سب کچھ چھوڑ کے جب میرے گھر میں آیا ہے تو اب ذرا بول بڑا کون ہے؟ ساری دنیا بولی، میرے یار بولے، مسجدیں بولی، ان کے اندر امام بولے، پیچھے مقتدی بولے، اللہ اکبر، ہینڈز اپ ہو گئے، رفع الیدین کر لی، سرنڈر ہو گئے، اللہ ہاتھ اٹھا کر کے، رفع الیدین کر کے، اللہ سرنڈر ہو کر کے تیرے سامنے آ کر کے عقیدہ وہی ہے، بول کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب چھوٹے ہیں، تو سب سے بڑا ہے، سب چھوٹے، تو سب سے۔ اس کے بعد کسی نے باندھے کسی نے چھوڑے، یہ الگ ٹاپک ہے، زندگی رہی تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ باندھا کس نے، چھوڑا کس نے، چھوڑا تو چھوڑا کیوں، باندھا تو باندھا کیوں، اتفاق کیا تھا اور مواقع اتفاق کیا تھے، ضرورت اتفاق کیا تھی اور اہمیت سنت کیا تھی، طریقت پیمبر کیا تھی، مدنی طریقہ کیا تھا، آقا کا انداز کیا تھا، محبوب کا سٹائل کیا تھا۔ لیکن اتفاق کے موضوعات پہ بات ہو جائے، سب کے ماں باپ نے ثنا سکھائی، بد و ملی میں ثنا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ میں آپ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا، صرف آپ کے ضمیر کی آواز سننا چاہتا ہوں، مجھے اونچا بھی نہیں سننا۔ اگر جواب یہی ہے تو چپ رہیے گا، نہیں تو ہاتھ کھڑا کر دیجئے گا کہ ہم یہ نہیں پڑھتے۔ مان لیا کہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں وجہت وجہی للذی، کچھ پڑھتے ہیں اللہم باعد بینی، لیکن ساری دنیا جسے اکٹھا پڑھتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک، سب کا سبق یہی ہے، سب کا۔ اگر یہی ہے تو کبھی غور کیا کہ سبحانک اللہ پڑھ تو میں رہا ہوں، پڑھا امی رہی ہیں، پڑھا ابو رہے ہیں، مسلک کوئی ہے، عقیدہ اندر اہل حدیث کا کیوں ہے؟ سبحان کا معنی اللہ تو پاک ہے، سبحانہ کا تو پاک ہے، سبحانہ کا تو پاکیزہ ہے۔ کیا معنی؟ اللہ تیرے اندر کمی نہیں، کمیوں سے پاک، کوتاہی نہیں، کوتاہیوں سے پاک، کجی نہیں، کجیوں سے پاک، کوئی ٹیڑھ پن نہیں تو ان سے پاک۔ اللہ تیرے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں تو عیوب سے پاک۔ سبحانہ کا اللہ تو پاک ہے۔ اور پھر میرے دوست کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، اگر زبان سے بولا، مسجد کے اندر بولا کہ اللہ کے خزانوں میں کمیاں نہیں، وہ ان کمیوں سے پاک ہے، تو پھر جو مسجد کے اندر بولا، ہاتھ باندھ کے بولا، سرنڈر ہو کے بولا، قبلہ رخ ہو کے بولا، شرمندہ ہو کے بولا، جھکی نظروں سے بولا، تو پھر کبھی مسجد کے باہر نکل کے بھی بول دے اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، وہ داتا ہے، دینے والا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اولاد ملے گی تو اس کے در سے، اور جناب ملے گی تو اس کے در سے، عزت ملے گی تو اس کے در سے، کچھ لینا ہے تو آ اس کے در پہ، مانگنا ہے تو آ اس کے در پہ، سیادت لینی ہے تو آ اس کے در پہ، قیادت لینی ہے تو آ اس کے در پہ، کچھ مانگنا ہے تو مانگت بن اس کے در کا، فقیر بننا ہے تو بن اس کے در کا، ملنگ بننا ہے تو بن اس کے در کا۔ سبحانہ کا، کیونکہ وہاں کمی کوئی نہیں۔ پھر تو نے دنیا کے اندر رب کے در کو چھوڑ کے کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر غم عاشقی، تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، تیری یہ حالت کی ہو گئی تو درویش کیوں بنا؟
دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ اگر رب کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، عزت بھی دے، مال بھی دے، دولت بھی دے، شہرت بھی دے، جمال بھی دے، کمال بھی دے، عزتیں بھی دے، رفعتیں بھی دے، بلندیاں بھی دے، پراپرٹی بھی دے، زمین بھی دے، آسمان بھی دے، وہ رحمان بن کے، وہ رحیم بن کے سورہ الرحمان اتارے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بولے، جب ساری نعمتیں اس کی ہیں تو پھر مجھے کمی کس چیز کی تھی؟ میں کسی اور کے در پہ گیا تو گیا کیوں؟ سبحانک۔ ماں باپ کا سبق، جو نسلی بچے ہوتے ہیں، خاندانی ہوتے ہیں، وہ اپنے امی ابو کے سبق کو یاد رکھتے ہیں۔ کتاب اللہ کا نہ صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صحیح، اہل الحدیث کا نہ صحیح، میری جماعت کا نہ صحیح، تو اپنے گھر کا سبق، اپنی امی جان کا سبق، والد محترم کا سبق، دادا مکرم کا سبق اور نانا محتشم کا سبق، وہ اسباق جو تجھے تیرے گھر میں، تیری برادری، تیرے قبیلے نے، تیرے استاذ، تیرے معلم و مربی نے، تیرے ٹیوٹر، تیرے انسٹرکٹر نے، تیرے بھائی، تیرے بڑے نے تجھ کو سکھائے ہیں، انہی لفظوں کی لاج رکھ لے۔ تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ سبحانک۔ ایک اور بھی سبق دیا تھا سبحانک، اللہ تیرا شریک نہیں، شریکے سے پاک۔ اللہ تیری ضرورتیں نہیں، تو ضرورتوں سے پاک۔ اللہ الصمد، اللہ تیری بیوی نہیں، تو بیوی سے پاک۔ اللہ تیری اولاد نہیں، تو اولادوں سے پاک۔ اللہ تجھے بیوی کی خواہش نہیں، تو ایسی خواہشوں سے پاک۔ اللہ تو بیوی کا محتاج نہیں، تو ایسی محتاجگیوں سے پاک۔ اللہ تجھے اولاد کی ضرورت نہیں، تو اولاد کی ضرورتوں سے پاک۔ اللہ تیرے جی میں اولاد کی خواہش نہیں، تو ان خواہشوں سے پاک۔ اللہ تجھے نام چلانے کے لیے اولاد کی ضرورت نہیں، بیٹا نہ ہو تو نام آگے نہیں بڑھتا، نسل نہیں بڑھتی۔ اللہ تو ان ضرورتوں سے پاک۔ اللہ تو جنم کا محتاج نہیں، تو ان ضرورتوں سے پاک۔ اللہ تیرے باپ نہیں، نام لینے کے لیے والدین کی ضرورت پڑے، اللہ تو ماں باپ سے پاک۔ اللہ معاشرے کو چلانے کے لیے کسی ساجی، پارٹنر، حصے دار اور دوست کی ضرورت پڑے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، سبحانک، تو ان سے پاک۔ اللہ شریک کا مشکل، تو شریکے کی مشکلوں سے پاک۔ اللہ تیرا کوئی ساجی نہیں، تو ساجیوں سے پاک۔ اگر یہ مانا ہے، سبحانک کو پڑھا ہے، رٹا لگایا ہے، یہ طوطے کی طرح رٹے ہوئے بول جو تو بول رہا ہے، کبھی عملی زندگی میں تول، زبان تیری نکلے گی، عقیدہ میرا نکلے گا۔ سبحانک کا پیغام تیرے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ میرا نہ سمجھ، اپنے ماں باپ کا سبق سمجھ کے اس پہ کبھی زندگی میں ایک بار عمل تو کر دے، اتفاق ہو جائے گا، سبحانک کا اتحاد ہو جائے گا، امن کمیٹیوں کو سکون مل جائے گا، ملک عزیز کا انتشار کم ہو جائے گا، اختلاف کی باتیں وہ جو ہے دبنے لگیں گی، ہر طرف سبحانک سبحانک کا پرچار عام ہو جائے گا۔ جو رب کے گھر میں ہے وہی تیرے گھر میں آ جائے گا، جو گھر کے اندر ہے وہ باہر آ جائے گا، جو مسجد میں ہے وہ مکتب میں چلا جائے گا، جو گلی کے اندر تجھے بولنا مشکل ہے مسجد میں بولتا ہے، وہ مسجد کے باہر گلی بازار میں بھی آ جائے گا، پیغام عام ہو جائے گا، اللہ کے دین کا پرچار اتفاق لے کے سر بلند ہو جائے گا، لِتَكُونَ کَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا کی بہاریں ملیں گی۔ اگلا سبق وَبِحَمْدِكَ، وَبِ سب کا سبق ہے، سب نے پڑھا ہے، یاد ہے، بھولا ہوا سبق یاد کروا دوں۔ وَبِحَمْدِكَ، ماں نے پڑھایا تھا بیٹا ہاتھ باندھ کے، اللہ کے سامنے نظریں جھکا کے، یہ نہ دیکھنا مسجد کس کی ہے، میں نام لوں تو شاید برا لگے، مسجد کسی مسلک کی بھی ہو، اندر تعلیم میری دی جا رہی ہے، عقیدہ میرا پڑھایا جا رہا ہے، بیٹا تجھے جان ملی تو رب نے دی، جوانی ملی تو رب نے دی، بچپن ملا تو رب نے دیا، بڑھاپا ملا تو رب نے دیا، ماں دی تو رب نے دی، باپ ملا تو رب نے دیا، استاذ دیا تو رب نے دیا، زمین کا ٹکڑا ملا تو رب نے دیا، پراپرٹی ملی تو رب نے دیا، بینک بیلنس ملا تو رب نے دیا، تجھ کو کائنات کے اندر جو بھی انعام، جو بھی نعمتیں ملی وہ رب نے دی ہیں۔ وہ بھی حمدی کا، جب سب دیا رب نے ہے تو تعریف بھی، وہ بھی حمد کس کی، تعریف کس کی، حمد کس کی، ثنائیں کس کی، یہ میرا سبق پڑھایا ہوا نہیں، تیرے ماں باپ کا سبق ہے۔ اگلا سبق، جب میں چھوٹا تھا اور مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا، ہاتھ باندھنے نہیں آتے تھے، امی ابو نے بول کے سکھایا تھا، وَبِحَمْدِكَ
اس کے بعد یہ چپ کیا کہتی ہے؟ میں نے کوئی منتر تو نہیں پڑھا؟ لوگ منتر کر کے لوگوں کی زبانیں بند کر لیتے ہیں، ہیپناٹائز کر لیتے ہیں. میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو آپ کے اندر ہے، جو زبانوں پہ ہے، جو عقیدے میں ہے، جو مسجد میں ہے، جو باوضو ہو کے اللہ کے گھر میں آ کے انسان بولتا ہے. ذرا باہر تول. وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَ قَسْمُكَ. اللہ برکتیں صرف تیرے نام میں. گرا تو نام تیرا، اٹھا تو نام تیرا، سویا تو نام تیرا، واش روم میں جانے لگا تو نام تیرا، باہر نکلا غفرانہ کا نام تیرا، وضو کرنے لگا بسم اللہ نام تیرا، وضو کر کے فارغ ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ نام تیرا، مسجد میں جانے لگا اللہم افتح لی ابواب رحمتک نام تیرا، مسجد میں کھڑا ہونے لگا اللہ اکبر نام تیرا، رکوع میں جھکنے لگا اللہ اکبر نام تیرا، رکوع سے اٹھنے لگا سمع اللہ لمن حمیدہ نام تیرا، اللہ سجدے میں جانے لگا اللہ اکبر نام تیرا، سجدے میں پڑ گیا سبحان ربی الاعلی نام تیرا، تشہد میں بیٹھا تحیات للہ نام تیرا، سلام پھیرنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نام تیرا. اللہ اس کے بعد بولا اللہ اکبر نام تیرا، دعا مانگی تو نام تیرا، آیت الکرسی پڑھی تو نام تیرا، گھر میں داخل ہونے لگا بسم اللہ نام تیرا، کھانے کے لقمے لینے لگا بسم اللہ نام تیرا، اللہ سونے لگا اللہم بسمک اموت و احیا نام تیرا، اللہ اٹھنے لگا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور نام تیرا. بچے کو پڑھایا تھا، اس کو سکھایا تھا، جوان ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، بزرگ بن گیا، سر میں سفیدی آ گئی، قبر میں ٹانگیں چلی گئی، سبق وہی رہا وتبارک اسمک. اللہ نام تیرا. مسجد میں بولا نام، باہر نکلا گھر پہ جھنڈا لگایا یا غازی عباس تیرے نام کی آس. کون ہے یہ؟ نام کس نے بدلا؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا. اندر وتبارک اسمک، باہر نکلا تو کیا بولا؟ جھولے لال، جھولے لال دے خوشیاں غم ٹال. یہ اندر نام اور کا، باہر نام اور کا. اندر یوسف علیہ السلام کو بول رہی ہے ہے تلک، ہے تلک، ہے تلک، تو میرا میں تیری، میں تیری تو میرا، آ دیکھ. لیکن باہر نکلی تو دنیا بدل گئی. اندر تھے تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. اہلا وسہلا والسلام علیکم ہدیۃ منا نہدیھا الیکم احبابنا ما اجمل الدنیا بکم لا تکبح الدنیا وفیہا انتم. احباب مہمانان گرامی کو تشریف آوری پہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے بعد آپ لوگوں کی پھر زیارتوں کے ساتھ ہی توجہ اپنی طرف چاہتے ہیں کہ ہم بات کر رہے تھے میرے یار کی باتیں ہوتی ہیں، زبانیں تیری ہوتی ہیں، چرچے میرے ہوتے ہیں، زبان تیری ہوتی ہے، عقیدہ میرا ہوتا ہے، اور مسجد تیری ہوتی ہے، دعوت میری ہوتی ہے. ذرا سن تو صحیح، اس سے بڑھ کے صداقت دوں تو کیا دوں؟ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس سے پیار ہو اس کا انسان سوتے میں بھی ناراضگی میں بھی نام لے لیتا ہے. تو میرے سے ناراض تو ہے، میرے سے دور تو ہے، تو میرے سے بگڑا ہوا تو ہے، لیکن دیکھ تیری زبان پہ کہاں کہاں عقیدہ میرا نکلتا ہے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ. میرا یار کہتا ہے وہابیوں تمہاری گدی کوئی نہیں، تمہارا پیر کوئی نہیں، تمہارا مرشد کوئی نہیں، کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی رہبر نہیں، پیر طریقت نہیں، پیر شریعت نہیں. اللہ اکبر. ماں نے سکھایا بیٹا بولنا وتعالی جدک، دنیا میں سب سے بڑی گدی اللہ تیری، وتعالی جدک سب سے اونچی گدی تیری، وتعالی جدک سب سے اعلیٰ گدی تیری، وتعالی جدک اللہ سب سے اونچی گدی توحید کی، وتعالی جدک اللہ سب سے اونچی گدی موحد کی. حضرات آئیے، مجھے دنیا کہتی ہے میری گدی کوئی نہیں، گدی نشین کوئی نہیں، سجادہ نشین کوئی نہیں. آج دیکھ تو صحیح، دنیا میں سب سے زیادہ پیر بھائی ہیں تو میرے. اللہ کا شکر ہے سب سے اچھی اونچی اعلیٰ گدی ہے تو وہ توحید کی گدی ہے، جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے اس گدی کو آگے منتقل کیا، جسے لا الہ الا اللہ کی گدی کہتے ہیں. وتعالی اندر بولا اونچی گدی، باہر نکل کے کسی نے پوچھا کس گدی سے تعلق ہے، نام لینے لگ گیا. میں نام لوں تو برا لگے گا. میں ملتان میں
حسن اتفاق میرا تعلق ایسے شہر سے ہے اور 10 سال زندگی کے ایسے درباروں مزاروں پہ گزرے جہاں 1.25 لاکھ ظاہری بزرگوں کے دربار، 1.25 لاکھ باطنی بزرگ موجود، لیکن اندر کیا کہہ رہا ہے؟ وَتَعَالَى جَدُّكَ، باہر نکلا شاہ شمس تبریز کے دربار کے سامنے کھڑا ہوا، ہاتھ باندھ لیے، کیا بولا؟ سونا اچھی ذات تو ہادیے، وڈا ہاتھ دل تے جگرا تو ہاڈائے، تسا نہ ہو وہا جگر وڈا نہ ہووے ہا، تہاڈی ذات اچھی نہ ہووے ہا، میرے گناہ ہو جین، یہ آسمان کیڑے ویلے دا ڈھے پیا ہووے ہا، تہاڈی مہربانی سونا تسا ساڈا خیال رکھے، تسا ساڈی لج رکھیے، سونا لج پالا۔ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ جو اندر کہہ رہا تھا وَتَعَالَى جَدُّكَ؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، ایک تو بن جو مسجد کے اندر کہتا ہے، کبھی باہر بھی کہہ دے، سب سے اونچی گدی اللہ کی، سب سے اونچی گدی توحید کی، سب سے اونچا اعلیٰ مقام جو ہے وہ موحدین کا، اور پھر اگلے بول اماں جی نے سکھائے، ابا جی نے سکھائے، سبق غور کر، توجہ کر، نماز تیری اور سب کچھ تیرا، امام تیرا، خطیب تیرا، دائی تیرا، مبلغ تیرا، مسجد تیری، صفحے تیری، اور بولنے والی زبان بھی تیری، اندر عقیدہ میرا، ولا الہ غیرک جو اذان میں بولا تھا، لا الہ الا اللہ جو اقامت میں بولا تھا، لا الہ الا اللہ ثنا میں ماں باپ نے پھر بار بار تاکید سے سکھایا، شادی کا کارڈ لکھتا ہے، آپ کے لکھتا ہے متمنی شرکت، اگلی سائڈ پہ لکھتا ہے تاکید مزید، بڑے بڑے نام دیتا ہے کہ ان کے نام کی لاج رکھ کے دنیا آ جائے، تجھے میں لاج دلواتا ہوں جس کی لاج تجھے ماں باپ نے سکھائی تھی، عزت سکھائی تھی، سبق پڑھایا تھا، ولا الہ غیرک، تیرے در کے علاوہ میرا ماتھا کہیں نہیں جھکے گا۔ میں صادقآباد سے نیو خان پہ بیٹھا، منٹھار پہ بیٹھا، ایم نذیر عنایت اللہ پہ بیٹھا، داتا کی نگری لاہور کی طرف بس بڑی، ساری رات جو ہے یہ سلسلے چلتے رہے، فجر کی نماز کا ٹائم آیا، بھاٹی کے قریب گاڑی رکی، میں اترا، میرا ساتھی اترا، اندر گئے، مسجد میں کمپلیکس کی پہنچے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی، سبحانک اللہ کہنا شروع کر دی، مسجد میں وضو کر کے اللہ سے وعدے کرنے لگا، نظریں جھکا لی ہیں، جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے، شرما کے بولا، ماں باپ کا سبق لے کے بولا، ولا الہ غیرک، اللہ کہہ رہا ہوں، وضو کر کے کہہ رہا ہوں، مسجد میں آ کے تیرے گھر میں کہہ رہا ہوں، میرا سر تیرے در کے علاوہ کہیں نہیں جھکے گا، میرا ماتھا کہیں اور نہیں ٹکے گا، میں جبی سائی کہیں اور نہیں کروں گا، اللہ کو کہنے لگا، لیکن جب سلام پھیرا نا، یہی سلام پھیر کے ولا الہ غیرک کہنے والا بابا جی کی ڈھیری کے اوپر ڈھیر ہو گیا، ماتھا ٹیک گیا، کون ہے یہ؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، جو عربی میں کہتا ہے وہ اردو میں بھی کہے، جو عربی میں کہتا ہے وہ پنجابی میں بھی کہے، جو بول کے کہتا ہے باہر نکل کے تول، کہیں ایسے نہ ہو کہ تیرے عمل میں کچھ اور معاملہ، فعل میں کوئی اور معاملہ، قول میں کوئی اور معاملہ، قول اور فعل کا تضاد ہو تو بات نہیں بنتی۔ اقبال نے بولا تھا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، کبھی خود کو کردار کا غازی بھی بنا۔ آگے بڑی بات، سبق دیکھ ماں باپ کا پڑھایا ہوا، لیکن پڑھا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، عبادت تیری، میں بندہ تیرا، میں غلام تیرا، میں نوکر تیرا، میں چاکر تیرا، حکم تیرا، اشارہ تیرا، پابند میں کروں گا، کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ایاکا، اس کے بعد کیا بولا؟ نعبدو، پھر کیا کہا؟ و ایاکا نستعین، ضرورت پڑی تو مدد تجھ سے، کشکول پھیلاؤں تو تیرے سامنے، ہاتھ پھیلاؤں تو تیرے سامنے، جھولی پھیلاؤں تو تیرے سامنے، ایاکا نستعین، توکل کروں تو تیرے اوپر، دنیا مخالف بنے تو مدد تیرے سے، اندر بولا ایاک نستعین، ایاک نستعین، باہر نکلا، دکان مسجد کے سامنے ہے، اور قوالی کیا لگائی؟ بھر دو جھولی میری یا محمد، کون ہے یہ؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، جو عربی میں کہے وہ پنجابی میں بھی کہے، جو
عربی میں بولے وہ اردو میں بھی کہے، جو عربی میں کہتا ہے وہ پشتو میں بھی کہے، جو اردو میں کہتا ہے عربی میں بولتا ہے وہ بلوچی میں بھی بول، وہ سندھی مکرانی میں بھی بول، وہ اپنے سریکی لب و لہجے میں بھی بول۔ جو تیرے الفاظ ہیں ذرا ان کو اپنی ترجمانی تو دے کر کے دیکھ کہ کیا بولا تھا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ بدو ملی کے لوگوں توجہ کرنا، میں حیران ہوں ایسے کلمہ پڑھنے والے پر، ماں باپ کے سبق کو یاد کرنے والے پر۔ ہاں سبق تو یاد کر لیا، یہ کا جو ہے نا ثنا میں اور فاتحہ میں نقطے کے بغیر ہے۔ کس کے بغیر ہے؟ نقطے کے۔ رب چاہتا تو دو نقطے والوں کاف بھی یہاں ڈال سکتا تھا، لیکن پھر دنیا نے کہنا تھا اس نقطے میں بھی کوئی نقطہ ہے۔ دعا ہم لکھتے رہے، دغا وہ پڑھتے رہے۔ ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا ہم کو، لیکن اللہ نے کاف اپنی توحید کے لیے وہ رکھا جس میں نقطے کی شراکت بھی نہیں۔ کتنے کاف پڑھے؟ سبحانہ کا میں کاف، وبحمدکا میں کاف، وتبارکا میں کاف، اسمکا میں کاف، وتعالی جدکا میں کاف، ولا الہ غیرکا میں کاف، ایاک نعبد میں کاف، وایاک نستعین میں کاف۔ کیسے پڑھا؟ سبحانہ کا، وبحمدی کا، وتبارا کا، اسمو کا، تعالی جدو کا، ولا الہ غیرو کا، ایا کا نعبدو و ایا کا۔ تیری بدو ملی کے اوپر سے ایک کوا بھی گزر کے تجھے سبق پڑھاتا ہے کہ یاد کر تو زمین پہ کا کھا 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 کرتا ہے، میں فضاؤں میں اڑ کے بھی ایک آواز دیتا ہوں کا کھا کھا، اور یہ نیچے سے کہتا ہے جا موزی جا شمرا برے اٹکی کہاں لائیو، وہ کہتا ہے شرم کر تو بھی کا کرتا ہے، لیکن میں کا بول کے کبھی کسی ڈھیری پہ سر نہیں رکھتا۔ تو نے بھی بولا تیرا اتنا بڑا سر کے اوپر دستار، میرا اتنا سا سر، میں جانور، میں کالا، میں کوا، تو مجھے شریر کہے، مجھے موزی کہے، لیکن میں نے کبھی اولاد کے لیے، کبھی روزی کے لیے، کبھی روٹی کے لیے، کبھی دانے کے لیے، کبھی رزق کے لیے کسی کے در پہ جا کے جبھی سائی نہیں کی ہے، رب کے اوپر توکل کی ہے، جو ملتا ہے وہ لے لیتا ہوں۔ لیکن تو کیسا ہے، تو کیسا ہے، کا بھی کرے اور پھر غیروں کے در پہ جا کر کے دھکے بھی کھائے۔ ان چاند ستاروں سے کیا پوچھو کب دن میرے پھرتے ہیں، یہ تو بیچارے خود ہے بیکاری، ڈیرے پھرتے ہیں۔ اللہ کو ماننے والا ان ستاروں سے اوپر عرش والے رب کو جاننے والا پھر نیچے ستاروں سے تعلق جوڑ کے ناطے جوڑ کے بیٹھا ہے، میرا دن کیسے گزرے گا، ہفتہ کیسے گزرے گا، مہینہ کیسے گزرے گا۔ فاتحہ پڑھی، رکوع میں گئے، نماز کی پہلی حالت قیام والی، ماں نے بتایا تھا، ابو نے سکھایا تھا قیام کرنا، سٹینڈ لینا، جیسے رب کے گھر میں کھڑے ہوتے ہو، چوک میں کھڑے ہو جانا، سٹینڈ لینا، قیام کرنا، بازار میں کھڑے ہو جانا، سٹینڈ لینا، چوکوں میں چوراہوں میں آ جانا، سٹینڈ لینا، اپنے مخالف بگانے ہوں سٹینڈ لے جانا۔ کس بات پہ سٹینڈ لینا؟ اللہ کی توحید پہ، رب کی وحدانیت پہ، ایاک نعبد پہ و ایاک نستعین پہ، مالک یوم الدین پہ، الرحمن الرحیم پہ، الحمدللہ رب العالمین پہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہ، ولا الہ غیرک پہ، وتعالی جدکا کے اوپر۔ اس سے پیچھے ذرا بیک کو آتے جانا، تیری ہسٹری اور تاریخ یہ ہے، سبحانک تک آ جانا، اللہ اکبر تک آ جانا، اس سے پہلے لا الہ الا اللہ پہ آ جانا، اس سے پہلے جو اللہ اکبر پہ آ جانا، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح پہ آ جانا، اس سے پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آ جانا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ آ جانا، اللہ اکبر کی بنیادوں تلک چلے جانا، لیکن ڈگمگانا نہیں ہے۔ اگر دنیا تیری حالت بدل دے، کوڈا کر دے، رکوع میں پڑ جانا، کمر کو بینڈ دے لینا، جھک جانا، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لینا، عقیدہ نہ بدلنا۔ ساری دنیا رکوع کرتی ہے، گھٹنے ماں باپ پکڑ کے رکوع کرنا سکھاتے ہیں، مجھے آتا نہیں تھا، پکڑ کے ماں نے یوں بینڈ دیا، باپ نے کمر جھکائی، گردن برابر کی، اور کیا کہا تھا، کیا بولو یارو، کیا پڑھنا ہے؟
سبق بدلا تو نہیں، حالات بدلے، حالت چینج ہو تو سبق بدل جاتا ہے۔ کون کسی کو عمر بھر یاد رکھتا ہے؟ حالات بدلتے ہیں تو خیالات بدل جاتے ہیں۔ بول بندے بول، تو قیام میں تھا، باہر تھا تو تو نے کہا اللہ اکبر، اذان میں تھا تو کہا اللہ اکبر، اور پھر تو نماز میں آیا تو کہا اللہ اکبر، ثنا میں آیا تو کہا سبحانک اللہ۔ اب کہیں حالت بدل گئی، کھڑا تھا بینڈ آ گیا، بینڈ آ گیا تو تیرا سبق یا عقیدہ بدلا تو نہیں؟ کہا اللہ نہیں، سبحان ربی العظیم۔ جیسے قیام میں پاکیزہ مانا ویسے رکوع میں بھی پاکیزہ مانا۔ اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، شریکوں سے پاک، ساجی کوئی نہیں، ساجیوں سے پاک، پارٹنر کوئی نہیں، پارٹنروں سے پاک، حصے دار کوئی نہیں، حصے داروں سے پاک۔ عقیدہ دیکھ، رکوع میں بھی زبان تیری، عقیدہ میرا ہے۔ کھڑا ہوا تو ماں باپ نے کیا سکھایا تھا؟ کیا بولنا؟ سمیع اللہ لمن، توجہ چاہوں گا، سمیع اللہ سب نے پڑھا ہے؟ کوئی ایسا میرا بھائی، کوئی دوست، کوئی مسلکی ساتھی جس نے یہ نہ پڑھا ہو؟ انگلی کا اشارہ چاہتا ہوں۔ سب نے پڑھا تو کیا بولا تھا؟ امام نے کہا رب نے سن لیا، مقتدی نے بولا سمیع اللہ لمن حمیدہ، جس نے بھی تعریف کی، کمی نے کی تو رب نے سن لیا، چودھری نے کی تو رب نے سن لیا، وہابی نے کی تو رب نے سن لیا، دیوبندی بولا تو رب نے سن لیا، بریلوی بولا تو رب نے سن لیا، نمازی کوئی بھی تھا رب نے سن لیا، جس بندے نے بولا رب نے سن لیا، شیخ الحدیث نے کہا تو اللہ نے سن لیا، شیخ القرآن بولے تو رب نے سن لیا، اردو پڑھنے والے نے بولا تو رب نے سن لیا، پنجابی گفتگو کرنے والے نے بولا تو رب نے سن لیا، پشتو سندھی سریکی والے بولے تو رب نے سن لیا، سمیع اللہ لمن حمیدہ رب نے سن لیا۔ عشاء کی نماز کے اندر کہا رب نے سن لیا۔ عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں سٹیج لگا، مولانا تقریر کرنے لگے تو کیا کہتے ہیں؟ ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں۔ ساڈی یہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ نماز میں بولا اس نے سن لیا، امام بولا سن لیا، مقتدی بولا سن لیا، بابا جی بولے سن لیا، جوان بولا سن لیا، بچے نے بولا سن لیا، عورت بولی سن لیا، مرد بولا سن لیا، اپنے بولے سن لیا، بیگانے بولے سن لیا۔ 5 منٹ کے بعد ممبر پہ چڑھے تو کیوں نہیں سنا جی؟ توجہ کرنا، زبان تیری وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، کبھی تنہا نماز کے ان لفظوں پہ غور کرنا۔ ماں باپ کے سبق کو مت بھولانا، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنے ماں باپ کے سبق کا تو بن۔ یہ 1400 سالہ پرانا سبق تجھے میرے عقیدے کی دعوت اور صداقت کی حقانیت بتا رہا ہے۔ حضرات اس کے بعد اگلی حالت بنی اور سجدے میں چلے گئے۔ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، ماتھا زمین پہ رکھ لیا، کہا ناک لگاؤ، اللہ لگا لی، دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ، اللہ رکھ دیے، گھٹنے ٹیک، اللہ ٹیک دیے، پاؤں کھڑے کر، اللہ گاڑ دیے۔ اب بول تیسری حالت میں بھی عقیدہ تیرا یہی ہے کہ اگر دنیا اس حالت میں بھی لے جائے تو کیا بولے گا؟ کہتا ہے اللہ اس حالت میں بھی چلا گیا تو عقیدہ نہیں بدلا۔ سبق اماں کا، سبق ابا جی کا، سبق دادا جی کا، سبق مولانا کا، سبق میرے قاری کا، سبق میرے خطیب کا، کیا پڑھایا تھا؟ کیا پڑھایا تھا؟ بول سبحان ربی۔ وہی جو قیام میں تھا، وہی جو رکوع میں تھا، سبق نہیں بدلا۔ دنیا بدلی، حالات بدلے، خیالات بدلے، تصورات بدلے، تغیرات آئے، نظام بدلے، اوقات بدلے، دن رات بدلے، لیل و نہار بدلے، لیکن 14 صدیوں کے باوجود سجدے میں میرا عقیدہ نہیں بدلا۔ سبحان ربی العالی، اللہ میں ادنا تو اعلی، تیری ذات پاک ہے، شریک کوئی نہیں ہے۔ ایک چیز میں چھوڑ گیا تھا، ساری دنیا کا سروے اہل علم سے پوچھنے کے بعد ایک بات بڑی عجیب نکلی کہ نماز میں سب سے زیادہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی گئی، پڑھائی گئی، سکھائی گئی، وہ سورہ قل ھو اللہ احد ہے۔ وہابی تو اپنے بچوں کو سکھاتے، باقیوں نے کیوں سکھایا تھا؟ غور کرنا،
میرے آقا کی مدحت پر، منقبت پر، میرے محبوب کی سیرت پر، آقا کی نعت پر، آقا کی جو ہے خوبصورتیوں پر، آپ کی ثناؤں اور مدحتوں پر، اوصاف حمیدہ پر، میرے آقا کے محاسن پر اگر کوئی قرآن کی صورت سب سے اختصار کے ساتھ سب سے چھوٹی ہو کر کے بیان کرتی ہے تو انا اعطیناک الکوثر ہے، فصلی لربک وانحر ہے، ان شانئک ھو الابتر ہے۔ اگر بات یہ ہوتی تو میرے دوستو، بات نعت کی ہوتی، بات آقا کی ہوتی، بات مدحتوں کی ہوتی، بات ثناؤں کی ہوتی، صورت کون سی سکھائی جاتی؟ تیرے امی ابو تجھے انا اعطیناک الکوثر سکھاتے، لیکن وجہ کیا ہے؟ عقیدہ کوئی بھی ہو، مسلک کوئی بھی ہو، جماعت کوئی بھی ہو، مسجد کوئی بھی ہو، اختلاف جتنا ہو، انتشار جتنا ہو، سب نے ایک اتفاق کا سبق دیا، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں، ہر شہر میں، ہر صوبے میں، ہر ملک میں فاتحہ کے بعد سورت کون سی سکھائی؟ قل هو اللہ، قل هو اللہ۔ اس سے بڑی بھی کوئی اتفاق کی بات ہوگی؟ یہ کوئی وہابی کی سازش تو نہیں تھی کہ تیرے گھر میں آ کے پڑھا گیا، نہیں، ہر بندہ اپنے اپنے گھر میں اپنے استاد، اپنے ٹیوٹر، اپنی مسجد، اپنے ادارے سے پڑھتا ہے۔ ذرا پوچھنا، ذرا سوچنا، وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے۔ کیوں سکھایا اللہ وحدہ لا شریک؟ کیوں سکھایا اونلی ون وداؤٹ اینی ون؟ کیوں سکھایا وہ بے نیاز ہے؟ کیوں سکھایا اولاد کا محتاج نہیں؟ کیوں سکھایا وہ والدین کا محتاج نہیں؟ کیوں سکھایا اولاد میں کوئی شریک نہیں؟ کیوں سکھایا بیوی بن کے کوئی شریک نہیں؟ کیوں سکھایا باپ بن کے کوئی شریک نہیں؟ کیوں سکھایا ماں بن کے کوئی شریک نہیں؟ کیوں سکھایا رب کا کوئی پارٹنر نہیں؟ سارے ولی، سارے بزرگ، سارے اقطاب، سارے بڑے، سارے وڈیرے، سارے اولیاء اللہ، ان کی عزت، ان کا اکرام، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اپنی اپنی جگہ پر، لیکن رب کی توحید میں شراکت کسی کی بھی نہیں ہے۔ یہ سبق تیرا ابو امی کا پڑھایا ہوا ذرا یاد رکھنا۔ اس کے بعد سجدہ کر کے اٹھا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا، پھر جو ہے اگلے سجدے میں باقی رکعتیں مکمل کی۔ نماز کی چوتھی حالت آ گئی تشہد، جسے پنجابی میں دھرنا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اپنے حقوق کے لیے دھرنے دیتے ہو نا، یہاں پہ دھرنا، وہاں پہ دھرنا، ادھر پہ دھرنا، ادھر پہ دھرنا، یہاں ہڑتال، وہاں ہڑتال، یہاں سٹرائک، وہاں سٹرائک۔ اللہ کہتے ہیں رک رک رک، ذرا میرے گھر میں آ، دھرنا دے، دھرنا دے کے بول۔ اگر دنیا نے تجھے کھڑے کر کے عقیدہ بدلنے کی کوشش کی، تجھے بینڈ دے دیے اور جانوروں کی طرح کوڈا کر دیا، تو کیا بولے گا؟ کہا اللہ عقیدہ نہیں بدلوں گا، وہی بولوں گا۔ اگر دنیا نے تجھے سجدے کی حالت میں کر دیا، پھر بھی اللہ وہی بولوں گا۔ اگر تجھے دھرنا دینا پڑا تو کیا بولا؟ کہے گا اللہ بولتا ہوں جو امی نے پڑھایا۔ امی نے کیا پڑھایا تھا؟ جو ابو نے پڑھایا۔ ابو نے کیا پڑھایا تھا؟ جو استاذ نے پڑھایا۔ استاذ نے کیا پڑھایا تھا؟ سنی شیعہ وہابی کی تب جو ہے افتراق اور انتشار کے بغیر التحیات للہ، التحیات عربی کا بول بولا مانا کیا تھا؟ التحیات للہ، میرے سارے بول اللہ کے لیے، میرے قول اللہ کے لیے، میری گفتار اللہ کے لیے، میرا کلام اللہ کے لیے، میرا پرچار اللہ کے لیے، میری تبلیغ اللہ کے لیے، میرا بیان اللہ کے لیے، میرے جتنے بھی ہیں زبر زیر شد مد اللہ کے لیے، سارے نقطے اللہ کے لیے، حروف اللہ کے لیے، الفاظ اللہ کے لیے، میری گفتگو اللہ کے لیے۔ جب یہ بولا التحیات للہ تو دوست دعوت ہے، تو بول بھی بولتا ہے، تول بھی تولتا ہے۔ ذرا دیکھ دیکھ دیکھ، غور کر، کیا تیرے سارے قول، تیرے سارے بول، تیری ساری گفتار، تیری ساری زبان، تیرا سارا پرچار، تیری ساری دعوت، تیری ساری تبلیغ اللہ کے لیے ہے، یا بیچ میں کسی اور کو گھسیڑتا ہے یا لاتا ہے؟ التحیات للہ، اللہ بول بولوں تو تیرے لیے، التحیات للہ کلام کروں تو تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات، اللہ میرا ہر سٹیپ تیرے لیے، والصلوات اللہ میرا ہر قدم تیرے لیے، والصلوات اللہ میرا ہر عمل تیرے لیے، والصلوات اللہ میرا کردار تیرے لیے، والصلوات اللہ میری نماز تیرے لیے، والصلوات اللہ میرا روزہ تیرے لیے، والصلوات دوں گا زکات اللہ تیرے لیے، والصلوات اللہ میں حج کروں گا تیرے لیے، والصلوات طواف کروں گا اللہ تیرے لیے، والصلوات سعی کروں گا اللہ تیرے لیے، والصلوات جہاد کروں گا اللہ تیرے لیے، والصلوات مسجد کی طرف جاؤں گا اللہ تیرے لیے، والصلوات جو بھی کروں گا تیرے لیے، والطیبات اللہ ڈالر لگاؤں تیرے لیے، والطیبات میں یورو لگاؤں تیرے لیے، والطیبات اللہ روپیہ جمع کرواؤں تیرے لیے، والطیبات ریال دوں تو تیرے لیے، والطیبات
वत्तय्यबात रुपये दूं तो तेरे लिए, वत्तय्यबात अठन्नियां दूं तो तेरे लिए, वत्तय्यबात चवन्नियां दूं तो तेरे लिए, वत्तय्यबात पैसा भी सर्फ करूं तो तेरे लिए। अंदर बोला तेरे लिए, तेरे लिए, कौल तेरे लिए, बोल तेरे लिए, अमल तेरे लिए, नमाज तेरे लिए, हरकत तेरे लिए, सकनात तेरे लिए, डॉलर तेरे लिए, दिरहम तेरे लिए, दिनार तेरे लिए, यूरो तेरे लिए। बाहर निकला तो गले में पैसा डाला दरबार के लिए, मिजार के लिए, सरकार के लिए। पैसा लगाया शिरक के अड्डे पे, पैसा लगाया जिना के अड्डे पे, पैसा लगाया जुए के अड्डे पे, पर्चियां खरीद ली, बॉन्ड्स ले ले, इंश्योरेंस से करवा ली, ये वो कर लिया, सूद पे लगा लिया। ये अल्लाह के लिए था। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, ये संग हो जा। जुबान तेरी, अकीदा मेरा है। अगले बोल बोले, अगले बोल बोल क्या थे? मुझे कहता है तू करता क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं, वही करता हूं जो तू बोलता है, जरा अगले बोल तो बोल। कहने लगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोला, सारे बोलते हैं, ये मेरा अकेले का सबक तो नहीं। आज मैं अपनी पूरे मुल्क के अरबाब इंतजामिया और जिम्मेदारान को कहता हूं, इत्तेफाक चाहते हो तो तशहुद का धरना दिलवा दो। क्या धरना है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह। महबूब रब के लिए तीन चीजें लेके गए थे, अत्तहियात कौल तेरे लिए, वत्तय्यबात अमल तेरे लिए, नहीं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात अमल तेरे लिए, वत्तय्यबात सारी जमा पूंजी तेरे लिए। अल्लाह ने बदले में क्या दिया? कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए वही की खबर देने वाले मेरे महबूब, तू सारे कौल मेरे लिए बोले, अल्लाह तेरे कौलों में जुबान में सलामती डाल दे। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह। महबूब ने कहा वस्सलावात सारे अमल तेरे लिए। अल्लाह ने कहा अल्लाह तेरे इन अमलों पर रहमत उतार दे। महबूब ने कहा अल्लाह मेरा सारा पाकीज़ा माल तेरे लिए। वत्तय्यबात अल्लाह ने कहा व बरकातहू, अल्लाह ने तेरे मालों में बरकत डाल दी। तीन के बदले तीन, तीन के बदले तीन, कौल के बदले सलाम, कौल सलाम, सलावात नमाज क़याम रोजा हज ज़कात। बदले में अल्लाह ने क्या कहा? रहमतें। कहा मेरा माल तेरे लिए, कहा मेरी बरकतें तेरे लिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह। क्या बोला? अल्लाह मेरा ईमान है, पैगंबर को सलामती दे तो तू देता है, पैगंबर सलामती में मोहताज तेरा, रहमतें दे तो तू देता है, तू रहमान है, तू रहीम है, रहमतल लिल आलमीन बनाए तो तू देता है, अल्लाह उनको तू बनाता है। और अल्लाह मेरा अकीदा है व बरकातहू, महबूब बरकतों में मोहताज तेरे, बरकतें उतारता है तो तू उतारता है। हजरात उसके बाद बोला अस्सलामु अलैना, माँ बाप ने सिखाया, हम सब के सब पूरी कायनात वाले अपने बिगाने जितने भी मसालिक, जितनी भी मसाजिद, जितने भी मदारिस, जितने भी मकादिब, जितने भी अहबाब, जितने अफराद, जितनी खवातीन, जितनी निसा, जितने रिजाल, जितने भी लोग हैं, अस्सलामु अलैना, अल्लाह हम सब भी सलामती में मोहताज तेरे। जुबान तेरी, अकीदा मेरा। अगले फट्टे ही मेल दिए। कैसे मिलाए? व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाह मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मेरा ज़हन है, माँ बाप का सबक है, मेरा धरना है, मेरा पैगाम है, दुनिया सुन ले। व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, दुनिया के सारे वली, अल्लाह दुनिया के सारे कुतुब, दुनिया के सारे अब्दाल, अल्लाह दुनिया के सारे औलिया, दुनिया के सारे सुलहा। व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अल्लाह ये सारे नेकोकार जितने भी बड़े 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 हैं, ये भी मोहताज तेरे, ये भी मोहताज तेरे। फिर क्या पढ़ा? अशहदु, वही गवाही जो अजान में दी थी, वही गवाही जो इकामत में दी थी, वही धरने में दी है। अल्लाह शरीयत तेरी, तरीकत मोहम्मद रसूल सल्लम की। फिर दुरूद पढ़ा तो क्या पढ़ा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकतों के मोहताज हैं, अल्लाह तू उतार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, रहमतों के मोहताज हैं, अल्लाह रहमतें उतार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, अल्लाह आले मोहम्मद भी बरकतों में मोहताज तेरी, जरूरतमंद तेरी, वो बेनियाज नहीं, अल्लाह
بے نیاز تو ہے اللہ، رحمتیں تو دیتا ہے۔ پھر دنیا میں اندر تو کہہ رہا تھا اللہ آل محمد محتاج تیری، رحمتیں اتارے تو باہر نکلا تو کیا بولا؟ لی خمسۃ اطفئ بہا حر الوبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، دنیا کی ساری تنگیاں ساری مشکلیں میرے لیے پنجتان پاک ہی کافی ہیں۔ مصطفیٰ کی ذات، مرتضی کی بات اور حسن و حسین کی ذات، فاطمہ کی ذات، لی خمسۃ اطفئ بہا حر الوبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ یہ اندر کے بول کس کے، یہ باہر کے بول کس کے؟ اندر درود میں کیا بولا؟ آل بیت، آل نبی، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتوں میں محتاج تیرے، باہر نکلا تو بات اوروں کی۔ حضرات اندر بولا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہ برکتوں میں محمد محتاج تیرے، برکتیں دے تو تو دے، آل محمد محتاج تیری، برکتیں اتارے تو تو اتارے۔ جیسے پہلے انبیوں پر، ابراہیم علیہ السلام پہ، ان کی آل پہ رحمتیں اتاری تو نے، برکتیں اتاری تو نے۔ پھر جو ہے اس کے بعد بولا ربنا، زبان تیری، دھرنا تیرا، جھولی تیری، تشہد تیرا، انگلی تیری، بول میں کیا ہے عقیدہ میرا، ربنا آتنا، اللہ تو دے، اللہ تو دے، اللہ تو دے۔ باہر نکلا کیا بولا؟ بابا جی، فلاں جی، اندر ربنا 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 آتنا آتنا فی الدنیا فی الدنیا حسنا حسنا، کتنی بار بولتا پڑتا ہے، لیکن یہ ماں باپ کا سبق بھلا کے مسجد سے باہر نکل کے عربی میں کچھ بول گیا، اردو میں کچھ بول رہا ہے، عربی میں کچھ بول گیا، پنجابی میں کچھ بول رہا ہے۔ یہ دو رنگیاں چھوڑ، یہ میری دعوت، میرا پرچار، میرا دین، میری کانفرنس، اللہ کا شکر ہے اتحاد کی دعوت، جو بول تیرے ہیں انہی بول پہ توجہ کی دعوت، جو جملے تیرے ہیں انہی جملوں پہ توجہ کی دعوت، جو سبق تیرے ماں باپ نے پڑھایا میں کچھ نیا نہیں دینا چاہتا، انہی پہ دعوت۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ کون پڑھاتا رہا، کون پڑھتا رہا، کون پڑھ رہا ہے؟ ذرا یاد کر، سلام پھیرا تو کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو بھی تو نے جس طرح پڑھا، کیا کہا؟ سلامتیاں اللہ کی طرف سے، رحمت اللہ کی طرف سے، برکت اللہ کی طرف سے ادھر بھی ہوئی۔ پھر اللہ اکبر اللہم انت السلام ومنک السلام۔ کس نے بولے؟ یہ سارے بول میرے دوست۔ یہ تیری نماز، یہ تیرا قیام، یہ تیرے رکوع، یہ تیرے سجود، یہ تیرا دھرنا تو نے کر لیا، دنیا میں نشان پڑ گئے، ماتھے پہ محراب بن گئے، نمازیں پڑھتے ہوئے یہ مونوگرام بنا لیا۔ ہر کمپنی کا مونوگرام اس چیز کے اوپر ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں لیپ ٹاپ ہے مونوگرام ہوگا، کمپیوٹر ہے مونوگرام ہوگا، آپ کے پاس کوئی جو ہے ڈی وی ڈی پلیئر ہے مونوگرام ہوگا، آپ کے پاس کوئی چیز بھی ہے اس کے اوپر مونوگرام ہوتا ہے۔ مونوگرام سے پہچان اور قیمت بڑھتی ہے۔ مومن کا مونوگرام، موحد کا مونوگرام اس کے ماتھے کے محراب پہ بنا ہوا، یہ محرابہ ہوتا ہے۔ اے میں متھے تے بنایا ہی محرابہ تے عشق دبل کوئی نہ۔ ہاں تو دیکھنے میں تو موحد ہے، اللہ کا بندہ ہے، لیکن کہنے والے نے کہا تھا تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ بدو ملی، تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے۔ تیری آل، تیری اولاد، تیرے بچے، تیری بیٹیاں، تیرے بیٹے، تیرے نواسے، تیری نواسیاں، تیرے دہتے پوتے، تیرے سارے پچھلی نسل کی نسل، آل کی آل، جو بولے اس کو تولے بھی، بول ہوتا ہی تولنے کے لیے ہے۔ یہی میری دعوت، یہی میرا پیغام تھا۔ جب تو تول لے گا نا تو پھر تجھے کسی لکیر کا فقیر نہیں بننا پڑے گا۔ اگر کوئی بلائے گا تو نجومی کو کہے گا سن 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 سن، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جا اے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اور پتھر یہ پہن لے، عقیق پہن لے، فیروزہ پہن لے، دشمن پہ غلبہ لے لے، ان کو بول دے اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر۔ حجر اسود بھی ہو، نفع نقصان کا مالک نہیں۔ میں اگر محبوب نے بوسہ نہ دیا ہوتا میں کبھی نہ دیتا۔ کیا کہے گا؟ اللہ کی قسم، جس نے ماں باپ کا سبق یاد رکھا، عربی والا سبق اردو پنجابی میں بولنا پڑے گا۔ یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو، میں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتے۔ پھر وہ چاند ستاروں کا محتاج نہیں، اپنے رب کا محتاج ہوگا۔ آئیے موحد بنیے دلیل کے ساتھ، توحید اپنائیے دلیل کے ساتھ، قول لیجئے بول کر کے، تولیے دلیل کے ساتھ، زندگی میں جیئے یقین کے ساتھ، اٹھیے وقار کے ساتھ، بیٹھیے وقار کے ساتھ،
اور اگر کبھی میرے سے لڑنا پڑے تو اتنا ضرور سمجھنا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہی تو میں بولتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ زمانے میں جا کے اقرار نہیں کرتا. ایک رات ایک دن مجھ کو ادھار دے دے، جو تو مسجد میں بولتا ہے وہی کچھ معاشرے میں کر کے دکھا دے. اگلے دن دنیا تجھے وہابی ہونے کا تانا نہ دے تو مجھے پکڑ لینا. سامنے بینر لگوا، سنی لکھوا، پیچھے فلیکس بنوا، اپنا عقیدہ اور مسلک لکھوا، لیکن کر وہ بولتا ہے جو مسجد میں وہی باہر تول کے دکھا. اللہ کی قسم دنیا یہ نہ کہے کہ وہابی ہو گیا. کہنا وہابی نہیں، ماں باپ کے سبق کے مطابق وہ پریکٹیکل کر رہا ہوں. اگر پریکٹیکل وہی ہے جو میری تھیوری ہے، تھیوری اور پریکٹیکل میں فرق آ جائے، نمبر نہیں ملا کرتے. اللہ بھی کچھ نمبر لگا رہے ہیں، میرا خیال نہ کر، اپنا کر. اسی لیے میں شروع سے اب تک ایک ہی بات کہتا آیا، دعوت یہ نہیں کہ وہابی ہو جاؤ، دعوت یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. وما توفیقی الا باللہ. حضرات، سوال لوگ تین طرح سے کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ چلے مولانا کو چیک کرتے ہیں کتنے پانی میں ہیں، اگر کسی نے اس لیے سوال کیا ہے تو معذرت میں اتنے ہی پانی میں ہوں جتنے پانی میں رب نے رکھا ہے، اور اس میں کوئی بڑائی نہیں، کوئی فخر نہیں. دوسرا سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ دوست سے بحث ہوتی ہے، چلے پوچھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے حق میں آیا تو کندھا ماروں گا، ہاں ہوں 10، اور اگر مخالف کیا تو پھر کہوں گا نہیں، بات ایسی نہیں. تیسرا سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ سوال کر کے آپ نکل جاتے ہیں، لگے رہیں گے، موضوع اور ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. اگر کوئی ایسی بات ہے تو تب بھی میں معذرت کروں گا. چوتھا سوال اس لیے کیا جاتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات کا پتہ نہیں، سنوں گا، سمجھ آ جائے گی، اللہ عمل کی توفیق دے. میں امید کرتا ہوں یہ سوال چوتھی نیت سے ہی ہوگا. پہلا سوال میرے بھائی نے لکھا ہے کہ چند معلومات درکار ہیں کہ درود ابراہیمی میں آل ابراہیم سے کون لوگ مراد ہے. اللہ کا یہ شکر ہے الحمدللہ، کلمہ پڑھ کے جس نے بھی توحید کو اپنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آل ابراہیم ہے. اور آل بیت سے کون مراد ہے، اس کے اوپر میرا ایک خصوصی ٹاپک ہے کہ اہل بیت کے اندر کتنے افراد شریک ہیں، جن کی تعداد سینکڑوں، 100 سے بھی زیادہ ہے، اور ان میں سے نامینیٹڈ جو ہے خصوصی طور پہ 60-62 کے قریب وہ افراد بھی موجود ہیں. اسے بھی دیکھا سنا جا سکتا ہے. دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے امت میں گمراہ ائمہ سے خطرہ ہے، اور مسلمانوں کے ائمہ جو ہیں وہ 5 ہیں بالاتفاق. اللہ کا شکر ہے میرے بھائی نے 5 لکھے ہیں، تو انہیں شاید علم نہیں ہے کہ امت کے اندر ائمہ جن کی فقہیں چل رہی ہیں وہ 17 سے زیادہ ہیں، اور الحمدللہ وہ ساری فقہیں مدینہ یونیورسٹی کی شریعہ فیکلٹیز کے اندر پڑھائی جا رہی ہیں. لیکن ہم نے جسٹ اپنی مرضی کے 4-5 لیے ہوتے ہیں، ان میں سے ہم ایک کو چن لیتے ہیں. تو اس کے بعد ہمارا سلسلہ، اور لکھا ہے کہ آپ تو کسی امام کے مقلد نہیں بنے. دوستو اللہ کا شکر ہے جو ان 5 اماموں کا عقیدہ ہے وہی ہمارا ہے، کیونکہ یہ 5 بھی کسی کے مقلد نہیں تھے، یہ مجتہد تھے، کتاب و سنت کو، نصوص کتاب و سنت کو سمجھتے تھے اور اسی پہ چلتے ہیں. اگر پوری زندگی کوئی مائی کا لال ہمت کر کے ان کی تقلید ایک لمحے کے لیے بھی ثابت کر دے، اللہ کا شکر ہے اپنے اسی سٹیج کے اوپر میں اسی چیز کو بیان کروں گا. ہمیں دنیا میں کسی کی فکر نہیں ہوتی، حق کا ساتھ چاہیے جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو. اس کے بعد سوال ہے کہ ایک آدمی نماز روزہ حج جہاد کرتا ہے مگر منافق ہو جاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ اس میں منافقت کیسے آ جاتی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ امام پہ تان کرنے کی وجہ سے. تو صحابہ کہنے لگے امام کون؟ تو حضور نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر. یہ تلاوت میرے دوست اپنے من کی گھڑی ہوئی بنائی ہوئی صحیح سند کے ساتھ اس کی نص لے آنا اور کبھی حقیقت میں دیکھ لینا. فاسألوا اہل الذکر، یہ تو معنی یہ ہے کہ ان سے پوچھو، حق بات پوچھو. اگر علم نہیں ہے لیکن دلیل کے ساتھ آیت کا اگلا ٹکڑا چھوڑ دیا جاتا ہے. بالزبر، صحیفوں کے ذریعے بینات، دلائل پوچھنے ہیں، حقائق پوچھنے ہیں، تاریخ اور ماضی میں کیا ہوا اس کے بارے میں پوچھنا ہے. ہم نے اتنا سا ٹکڑا لے کر کے اپنی مرضی کا، تو پھر جو شراب پینے کے اوپر دلیل لیتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جاؤ، نماز چھوڑنے کی، تو پھر وہ بھی صحیح ٹھہرے. تو یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کہنا. اور دوسری بات، اگر ان 5 ائمہ سے ہی پوچھنا مقصود ہے تو جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو پہلے امام مانے جاتے ہیں وہ بھی نہیں تھے تو ان سے پہلے لوگ کدھر گئے؟ ذرا سوچنا.
تاریخ سمجھ آ جائے گی۔ تب یہ آیت تھی کہ نہیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں کون تھا؟ پوچھتے تھے تو کیا پوچھتے تھے؟ بتایا جاتا تھا تو کیا بتایا جاتا تھا؟ آیات رب کے کتاب کی اور روایات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھگڑے ہو جایا کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پہلا اتفاق، اختلاف اتفاق میں بدلا، کتاب اللہ کی دلیل کے ساتھ۔ پیغمبر فوت ہوئے کہ نہیں؟ اختلافی مسئلہ تھا، آج بھی ہے، حل کیا کہ نہیں؟ حل ہوا الحمدللہ، اور موت کا اعلان کیا گیا، آپ کو نہلایا گیا، کفن دفن کا اہتمام۔ اگلا مسئلہ بنا پیغمبر کو دفن کہاں کیا جائے، مسئلہ اختلاف بنا، مسئلے کو حل کیسے کیا گیا؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہی دفن ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہی ہمارا وتیرہ ہے، یہی ہمارا سلیقہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان ذی الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ۔